بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، بالآخر 8 فروری آ گئی۔ 8 فروری کے لیے کیا کیا پنجاب کی ماں نے جتن کیے، اور واقفان حال تو کہتے ہیں کہ یہ بسنت بھی بی بی صاحبہ نے 8 فروری کے لیے ہی رکھی ہوئی تھی، وہ گرنا 6، 7، 8 کو کوئی توقع نہیں بنتا۔ جب بسنت ہوتی تھی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، تو فروری کے درمیان میں وسط میں جب تھوڑا سا موسم کھل جاتا تھا، بی بی صاحبہ نے اتنا زور لگا کے، اتنی ضد کر کے، ناز نخرے دکھا کے 8 فروری کی اجازت لی کہ میں چاہتی ہوں کہ سڑکوں پہ چہل پہل رہے، اس کے لیے ٹیکسیاں فری، رکشے فری، موٹر سائیکل رکشہ فری، اوبر فری، ہزاروں گاڑیاں فری کرنے کا اعلان کیا، جو سنا ہے کہ وہ فری ہیں نہیں، وہ پیسے لے رہے ہیں، اور سرکاری خزانے سے لمبا چوڑا خرچہ ڈالا جائے گا ان ٹیکسیوں، گاڑیوں، رکشوں کے نام پہ کہ ہم نے اتنا اس پہ خرچ کیا، اتنا اس پہ خرچ کیا۔ 8 فروری کو رات جب یہ ختم ہوگی تو 9 فروری کا سورج طلوع ہوگا، تو پھر حساب کتاب شروع ہوں گے کہ کتنا اس پہ خرچ ہوا۔ اور میرا خیال ہے ابھی تو شاید میڈیا، کیونکہ میڈیا بکاؤ ہے، سارا بکاؤ بھی ہے، بے شرم بھی ہے، کہ خون بہہ رہا ہے لیکن میڈیا اس کو چھپا رہا ہے اور بسنت کی خبریں چلا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب گڈیاں اڑا رہی ہے، کہیں عظمیٰ بخاری گڈیاں اڑا رہی ہے، کہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوفر گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ اور ویسے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ لاہوریوں کی اکثریت نے اس بسنت کو جوسی کی نوک پہ رکھا، مسترد کر دیا۔ چند علاقوں میں، چند محلوں میں جہاں ہو رہا ہے، اس کی کوریج ہو رہی ہے، میڈیا پہ شور شرابہ ہنگامہ ہے۔ اور اب تک میرے پاس جو خبریں آ چکی ہیں، حالانکہ وہ ساری نہیں ہیں، 5-6 اموات ہو چکی ہیں، بچے، کچھ افراد جو جاں بحق ہو گئے ہیں، جو زخمی ہیں، وہ شاید میڈیا کو ان کی خبریں چلانے سے بھی روکا ہوا ہے کہ ان کی خبر نہیں چلانی۔ اور کل جو بہت بڑا حادثہ اسلام آباد کے ایک امام بارگاہ میں ہوا، جس میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ابھی تک متنازع ہے، سرکاری اعداد و شمار تو 31-32 بتا رہے ہیں، لیکن آزاد ذرائع یہ فگر بہت زیادہ بتا رہے، اور جو بیچارے اس سے متاثر ہوئے ہیں اب وہ بھی تعداد زیادہ بتا رہے، وہ دکھی ہیں، قوم بھی دکھی ہے ان کے ساتھ۔ محمود خان چکزئی نے بھی کہا، باقی لیڈروں نے بھی کہا، ہم کارکن بھی گزارش کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہی تھوڑی سی کسی کی غیرت جاگ جائے، اوپر بیٹھے ہوئوں میں سے کسی کی جاگ جائے، جو اس منہ زور بی بی کو کہے کہ یہ بسنت بند نہیں ہو سکتی، خون بہہ رہا ہے، اس طرح کی عیاشی کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کسی نے نہیں کہا۔ دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی عوام کو کہ مریم صاحبہ نے اپنی سرکاری جو مصروفیات تھیں، جو پارٹیاں کرنی تھیں، جو میوزک کنسرٹ رکھا ہوا تھا لبرٹی چوک میں، وہ محترمہ اس میں نہیں جائیں گی، باقی سارا کچھ ہوگا لوگوں کے لیے۔ اسی طرح بسنت پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بڑے بڑے عیاش لوگ جو ہوٹلوں کی چھتیں بک کروا کے چڑھے ہوئے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور صرف محترمہ نے ڈرامہ کیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ محترمہ ویسے بھی بچنا چاہتی تھی اس میوزک کنسرٹ سے، کہ لبرٹی چوک میں 2 دن ہو گئے، بورڈ دیکھنے والوں کا رش ہے، اور وہاں اگر کوئی میوزک کا پروگرام ہوتا تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگ دیکھنے والے، تماشائی سننے والے وہاں ہوتے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ 7 کی رات ہی قیدی نمبر 804 تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے،
اور حکمرانوں کی ہوا نکل جاتی، حکمرانوں کا سارا کیا دھرا، یہ سارا جو چکر چلایا تھا فلاپ ہو جاتا بسنت والا۔ اگر محترمہ میوزک کنسرٹ میں آ جاتی نا تو لاہوریوں کو بھی نعرے لگانے کا مزہ آ جاتا۔ کسی نے سمجھایا ہوگا کہ دونوں طرف سے بچو، ادھر خبر دو کہ میں نے اپنی سرکاری مصروفیات ترک کر دی ہیں اور ادھر بسنت بھی جاری رہے ساتھ ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ جو میوزک کا پروگرام تھا اس پہ 1 2 3 4 5 پتہ نہیں کتنے گلوکار بلائے ہوئے، گلوکار اور گلوکار آئیں، اور یہ بھی مجھے تو ابھی پتہ نہیں ہے کتنے کتنے کروڑ میں بک کیے ہوئے ہیں۔ یہ پیسہ جاتی عمرہ کے خزانے سے نہیں جائے گا، یہ پیسہ عوام کی جیب سے جائے گا، عوام کے خزانے سے جائے گا، عوام کے ٹیکسوں سے جائے گا۔ یہ جو اداکاروں اور فنکاروں کو پیسہ دیا جائے گا نا کروڑوں روپیہ، اور جو اب تک خرچ کیا گیا ہے بسنت کی اشتہار بازی پہ، وہ بھی کروڑوں روپیہ سرکار کے خزانے سے ہی جا رہا ہے۔ کوئی اس کا حساب تو لے گا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کوئی لے گا حساب، ضرور حساب اس کا ضرور ہوگا، اس لیے کہ وہ پیسہ غریب قوم کے خزانے کا ہے، اس قوم کے جو بیچاری 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتی، جس کا جو بجلی کے بل نہیں دے سکتی، اس قوم کا پیسہ ہے۔ کتنا اچھا ہوتا، شاید نیک نامی ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ اب یہ جب تک سیاست میں ہیں، حکومت میں رہیں یا اپوزیشن میں رہیں، لوگوں کی لعنت ملامت برستی رہے گی کہ ایک طرف خون بہہ رہا تھا اور دوسری طرف بسنت پہ ناچ گانا ہو رہا تھا، ڈھول ڈمکا ہو رہا تھا، ٹھمکے لگ رہے تھے۔ یہ ان کی قسمت میں شاید ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ عوام کے ووٹوں سے، عوام کی حمایت سے تو محروم ہو ہی گئے ہیں۔ آج میں نے 2 پریس کانفرنسیں دیکھی، ساری تو نہیں دیکھ سکا، لیکن 2 شکلیں بیٹھی ہوئی، ایک عطا تارڑ، اس کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، میں کوئی نام الٹا بھی نہیں لیتا، دوسرے وہ مولانا، آپ سمجھ گئے، میرے اشارے سے سمجھ گئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انڈیا پہ ڈال رہا تھا، ایک افغانستان پہ ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا حکومت کہاں ہے آخر؟ کوئی تو بیٹھ کے مشورہ کر لو کہ کون ہے یہ دہشت گردی کروانے والا، آپس میں فیصلہ کر لو کہ ایک بیانیہ ہم نے دینا ہے، وہ بیانیہ کیا ہے؟ دہشت گرد افغانستان سے آئے ہیں، دہشت گردوں کو ٹریننگ افغانستان نے دی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں حملہ انڈیا نے کروایا۔ اب فتنۃ الہندوستان کی ساری کارستانیاں ہیں۔ تو صاحب یہ سوال ہو رہا ہے، دونوں سے میں بھی سوال کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ یہ خون ناحق جو بہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کی ذمہ داری تھی ان کو سیکورٹی فراہم کرنا؟ کس کی ڈیوٹی تھی جان و مال کا تحفظ کرنا؟ کوئی ایک نام تو سامنے لاؤ نا، اگر تم میں کچھ ہمت اور غیرت ہے تو کوئی نام لو کسی کا کہ فلاں بندہ اسلام آباد کی سیکورٹی کا ذمہ دار تھا۔ کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی کہ کوئی ایک ایس ایچ او بھی کہے کہ میں مستعفی ہوتا ہوں، آئی جی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب بس جس دن ذمہ داروں کا تعین ہونا شروع ہو جائے گا، اس دن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس طرح کے واقعات کا سد باب بھی ہو جائے گا۔ جب تک یہ خون بہتا رہے اور یہ بیان بازی کر کے قوم کے ہیرو بھی بنتے رہیں، پریس کانفرنسیں بھی کریں، بیان بازی بھی یہ کریں، حکومت کے مزے بھی یہ لوٹیں، ذمہ دار بھی یہ ہوں، اور پریس کانفرنسیں کر کے یہ جس پہ چاہیں الزام بھی یہ لگائیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ اگلا لفظ میرا کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن میں سوال تو کر رہا ہوں، اور ہر سوال کرنے والا جس کو اللہ نے تھوڑی سی غیرت دی ہے، ڈاؤٹ نہ ہو، جس کو اللہ نے تھوڑی سی غیرت دی ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ حکومتیں مستعفی ہو جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے واقعات پہ، یہاں ٹرین پہ حملہ ہوا، 12 شہروں پہ حملہ ہوا، یہاں امام بارگاہ پہ حملہ ہوا، اتنے افراد جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں، کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا،
وہی بڑکیں، وہی بیانیے، وہی جھوٹ، وہی تماشا جو قوم کئی سالوں سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن ان میں سے وفاق کے حکمرانوں میں سے جن کو روزانہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں تو کیڑے نظر آتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہیں بولا کہ محترمہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ اچھا، ایک تو امام بارگاہ میں جو خون بہا وہ اپنی جگہ، وہ بھی قابل افسوس، جتنا بھی اس پہ افسوس کریں کم ہے۔ ایک پتنگ بازی کی وجہ سے بھی بہہ رہا ہے۔ اعداد و شمار جمع ہو رہے ہیں، آپ نے میڈیا پہ پابندی لگائی ہے کہ جو گر کے ڈور پھر کے مر جائے، ہلاک ہو جائے، جو چھت سے گر کے مر جائے، جو بجلی کے کھمبے سے لگ کے مر جائے، خبر نہیں جاری کرنی، لیکن خبریں تو ساری جمع ہو رہی ہیں۔ یہ پتہ لگے گا کہ آپ نے بسنت کے اس خونی کھیل کے ذریعے کتنی جانوں کا ضیاع کیا ہے، کتنے لوگوں کا ناحق خون بہا ہے آپ کی اس عیاشی، آپ کی اس آوارگی، آپ کی اس بے حیائی کے پروگرام پہ، اور کتنا قومی خزانے سے خرچ ہوا ہے پاکستان کا۔ فقیر تو دعا ہی کر سکتا ہے، اور اپنا فرض ادا کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کاش کچھ سننے والے سن لیں۔ قوم جب اچھی بات نہ سنے اور نہ مانے، سنے بھی اور مانے بھی نہ، تو پھر قرآن پڑھ کے دیکھ لیں ایسی قوموں کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا جن کو ہم حکومت دیں ان کی ذمہ داری ہے وہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہاں پیسہ خرچ ہو کے برائی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اربوں روپیہ خرچ کر کے کہا جا رہا ہے آؤ 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 بسنت بسنت۔ لاہور کی سڑکوں پہ بورڈوں سے بھری ہوئی ہیں سڑکیں فلیکسوں سے، پیسہ سارا خرچ حکمرانوں کا بے حیائی پھیلانے پہ۔ جس منکر کو روکنے کا حکم دیا گیا تھا اس پہ سارا قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمرانوں سے اس قوم کو نجات عطا فرمائے۔